ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ایک جنازہ کراس کیا، ہمارے کسی غیر مسلم بھائی کا جنازہ تھا، مسجد کے سامنے سے نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے ریسپیکٹ میں۔ جب وہ جنازہ دور چلا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرنے والا مسلمان نہیں تھا تو آپ ان کے سامان میں کیوں کھڑے ہوئے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرنے والا انسان نہیں تھا؟ انسان نہیں تھا؟ میں ہندو اور مسلمان کے سمان میں نہیں، انسان مرا تھا، انسان کے سمان میں کھڑا ہوا تھا۔ یہ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر ہے۔ مسلمانوں تم نے اس درس کو بھلا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بیٹی کی عزت کی ہے، انسانیت کی عورتوں کی عزت کی ہے۔ صرف مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت ہو نہیں، یہ تو سیلفش کمیونٹی کی پہچان ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بیٹیوں کو بھی احترام کی نظر سے دیکھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی تھی وہ تربیت اتنی عظیم تربیت تھی کہ مدینہ منورہ میں سب سے بڑے نان مسلم کمیونٹی کون سی تھی؟ یہودی تھی، سب سے بڑی غیر مسلم آبادی۔ جیسے ہمارے دیش میں ہمارے ہندو بھائی ہیں، ہمارے سب سے بڑے پڑوسی، ویسے مدینے میں مسلمانوں کے سب سے بڑے پڑوسی یہودی ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ پہلے جو بزنس ہوا کرتی تھی وہ ٹریول میں لوگ نکلا کرتے تھے، ایک جگہ تو بزنس ہوا نہیں کرتی تھی۔ کنسپٹ آف بزنس یہ تھی کہ آدمی یہاں کی چیزیں وہاں لے جاتا تھا اور وہاں کی چیزیں یہاں لے کر آتا تھا، اس طرح سے بزنس ہوتی تھی۔ مدینے میں یہودیوں کی ایک ڈیلیگیشن تیار تھی بزنس کے لیے جانے کے لیے، بزنس کو جانے کے لیے سارے لوگ تیار ہیں، مگر ایک اہم آدمی وہ تیار نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو سارے یہودیوں نے مل کر کہا کہ بھائی تم کیوں نہیں چل رہے، تم تیار کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ ایک مجبوری ہے کہ میرے گھر میں کچھ جوان بیٹیاں ہیں اور بیٹی کی آبرو سب کو پیاری ہوتی ہے، میں اپنی بیٹیوں کو کہاں چھوڑ کے جاؤں؟ کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے کہ جہاں میں اپنی بیٹیوں کو سرکشت رکھوں۔ جب تک وہ جگہ نہیں مل جائے گی تب تک میں سفر نہیں کر سکتا، میں ٹریول میں نہیں نکل سکتا۔ لوگوں نے کہا ایک کام کرو تم اپنے بھائیوں کیا رکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ وشواس نہیں ہو رہا ہے۔ کہا بچی کو ماما کیا رکھ دو، کہا اس پر بھی وشواس نہیں ہو رہا ہے۔ رشتہ داروں کے اور قریب کے نیئرسٹ ریلیٹیوز کے یہاں رکھنے میں ان کو وشواس نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایک بوڑھے اور بزرگ یہودی نے کہا ایک کام کرو تم اپنی بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ دو، یہ وہ قوم ہے جو جان تو دے سکتی ہے مگر دوسروں کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ اس بیٹی کے باپ نے کہا کہ اف تم نے تو بڑی پیاری بات کہی، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا، بہت اچھی بات، میرے پڑوس میں تو مسلمان رہتے ہیں۔ صحابی وہ فوراً پہنچے، آواز دی، اندر سے صحابی نکلے، فرمایا میرے یہودی بھائی بتاؤ کیا بات ہے؟ اس یہودی نے کہا میں تجارت میں جا رہا ہوں، باہر جا رہا ہوں سفر پہ، 2-4 مہینے واپسی کو لگیں گے، میرے گھر میں کچھ جوان بیٹیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو امانتاً تمہارے گھر میں رکھ دوں۔ اتنا سننا تھا وہ صحابی باہر نکل آئے، اپنی بیوی کو آواز دی اور فرمانے لگے میرا بھائی اپنی بیٹیوں کو میرے گھر میں رکھنا چاہتا ہے، او میری بیوی تو ان بیٹیوں کو اندر لے جا، اور جب تک یہ میرا بھائی لوٹ کر واپس آ کر اپنی بیٹیوں کو نہیں لے جائے گا میں بھی اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گا، میں مسجد میں سویا کروں گا، تم باہر آ کر مجھے بتا دینا گھر کا کیا سامان لانا ہے، میں لا کر دے دوں گا۔ مسلمانوں جب یہ کریکٹر تم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، دنیا نے تمہیں سلام کیا، جب تمہارا کریکٹر ختم ہو گیا، تم نے اپنے کردار کو مٹا دیا، آج دنیا اسلام سے نفرت نہیں کرتی ہے بلکہ دنیا مسلمانوں کے بگڑے ہوئے کریکٹر سے نفرت کرتی ہے۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک
مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پر صلی اللہ